معلومات خزانہ ہے یہ، عافیت کا ٹھکانہ ہے یہ، آ جائیں سب سیکھ لے دین کو، نیکی کی راہ پہ لانا ہے یہ، نیکی کی راہ پہ دیکھتے رہیے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، دیکھتے رہیے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، دیکھتے رہیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مکتبۃ المدینہ کے رسالہ دیا ہے، درود و سلام پیج نمبر 4 سے، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 12، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جلوس میلاد میں جو لنگر، مٹھائیاں یا کھانے کی چیزیں بٹ رہی ہوتی ہیں تو اس کی طرف ہاتھ بڑھانا کہ مجھے دے دو، تو یہ کیا سوال کے زمرے میں آئے گا؟ اور دوسرا یہ بھی پوچھنا ہے کہ کیا جلوس میلاد کے شرکاء کو اور دیگر قرب و جوار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اس دن دینی کتابیں، رسائل وغیرہ بھی بطور نیاز دے سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ، جب لوگ بانٹ رہے ہیں تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر کہا مجھے دے دو، ہے تو یہ سوال، لیکن یہ ناجائز سوال نہیں ہے، جائز ہے کہ بانٹ ہی رہے ہیں، نہ معیوب ہے، اس میں کوئی عیب ہے۔ اور دینی رسائل، دینی کتب، دینی لٹریچر بانٹنا بھی اچھا ہے، نیاز کی نیت بھی کی جا سکتی ہے۔ اصل عرفن تو نیاز اسی کو کہتے ہیں جو ہم کھانا پکا کر لوگوں کو کھلاتے ہیں، تاہم یہ کہ مقصود ایصال ثواب، تو ایصال ثواب کے لیے رسالے، کتابیں وغیرہ بھی بانٹی جا سکتی ہیں۔ شیرنی بھی تو بانٹتے ہیں لوگ، بہت ساری چیزیں بانٹ رہے ہوتے ہیں ایصال ثواب کے لیے، لیکن اس میں یہ کہ رف کوالٹی بہت ملے گی، سیزن ہے نا، اس لیے دیکھ بھال کے، اب پیکٹ تو خوبصورت ہی ہوتا ہے، اچھی چیزیں ہوں، کم، اب کوانٹیٹی نہ دیکھیں، کوالٹی دیکھیں، اچھی کوالٹی کی چیز دیں گے انشاءاللہ ثواب زیادہ ملے گا، بھلے کم لوگوں کو بانٹیں، اچھی اچھی چیزیں دیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ Alhamdulillah Azza wa Jal, Muslims all over the world celebrate the Milad, the Mawlood of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. My question to Amir Ahlul Sunnat is, what was the atmosphere, what was the mahol when the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam was born in Makkah? How did people react to the birth of the best of creation Sallallahu Alaihi Wasallam? مکہ مکرمہ میں یوں تو بی بی آمینہ رضی اللہ عنہا کے مکان عالی شان پر تو اللہ کے وہ انوار و تجلیات برسے ہیں کہ سبحان اللہ۔ 12 ربیع الاول شریف کو اللہ پاک کے نور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری ہوتے ہی کفر و ظلمت کے بادل چھٹ گئے، شاہ ایران کسریٰ کا محل جو تھا اس پر زلزلہ آیا، 14 کنگرے گر گئے، ایران کا جو آتش کدہ 1000 سال سے شعلہ زن تھا، آگ جل رہی تھی 1000 سال سے، جس کی یہ پوجا کرتے ہیں پارسی لوگ، وہ آتش کدہ وہ بجھ گیا، دریا ساوا دریا کا نام ہے، وہ خشک ہو گیا، اور کعبے کو وجد آ گیا اور بت سر کے بل گر پڑے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میلاد کی شب تھی، تو اس وقت تو کافی معجزات کا ظہور ہوا، اور یعنی کہ غیر مسلموں نے بھی بعض اوقات خوشیوں کے مظاہرے کیے تھے، جیسے کہ ابو لہب جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں چچا تھا، وہ جب مر گیا تو اس کے بعض گھر والوں نے اسے خواب میں برے حال میں دیکھا، پوچھا کیا ملا؟ بولا تم سے جدا ہو کر مجھے کوئی بھلائی نہیں ملی،
پھر اپنے انگوٹھے کے نیچے موجود سوراخ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا سوائے اس کے کہ اس میں سے مجھے پانی پلا دیا جاتا ہے کیونکہ میں نے سویبہ ڈونڈی کو آزاد کیا تھا. حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس اشارے کا مطلب یہ کہ مجھے تھوڑا سا پانی دیا جاتا ہے. اس روایت کہتے ہیں سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس واقعے میں میلاد شریف والوں کے لیے بڑی دلیل ہے جو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی شب ولادت میں خوشیاں مناتے اور مال خرچ کرتے ہیں. یعنی ابو لہب جو کہ کافر تھا جب وہ تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر پا کر خوش ہونے اور اپنی لونڈی سویبہ کو دودھ پلانے کی خاطر آزاد کرنے پر بدلہ دیا گیا کو یہ بدلہ ملا تو اس مسلمان کا کیا حال ہوگا جو محبت اور خوشی سے بھرا ہوا ہے اور مال خرچ کر رہا ہے. لیکن یہ ضروری ہے کہ محفل میلاد شریف گانے باجوں اور آلات موسیقی سے پاک ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر علیہ سنت ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال آیا ہے کیا 12ویں رات جاگنے کی فضیلت بھی ہے؟ بڑی راتوں میں مطلب یہ کہ جب تک استقامت ہو تو کسی کی حق تلفی نہ ہو بغیر گناہ کے بندہ جاگ کر عبادت کرے ظاہر کہ باب ہے. اور عام راتوں میں بھی اگر عبادت کوئی کرتا ہے جاگ کر تو کسی کی حق تلفی نہیں ہوتی اور اس کے اپنے ضروری کام ڈسٹرب نہیں ہوتے تب بھی رات جاگنے میں حرج نہیں. ساری راتیں جاگ کر عبادتیں کی ہیں. 12ویں رات کیونکہ مطلب یہ کہ بڑی اہم رات ہے اور شب ولادت کے بارے میں تو بزرگوں کا قول موجود. شیخ عبدالحق محدث سے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی ہے کہ یہ لیلۃ القدر سے بھی افضل رات ہے کہ شب ولادت وہ تشریف لائے کہ اس میں مطلب جس کے صدقے لیلۃ القدر ملی. لیلۃ القدر میں فرشتے اترتے ہیں جبکہ شب ولادت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو فرشتوں کے بھی آقا ہیں ان کی جلوہ گری ہوئی تشریف لے آئے وہ پیدا ہوئے. یوں بڑی رات ہے یہ شب ولادت ہمارے یہاں منانے کا ماشاءاللہ. اس کا اچھا رجحان ہے. ذکر محفل نعت ہوتی رہتی ہے نعتیں پڑھنا یہ بھی اعلیٰ درجے کی عبادت ہے. نیتیں اچھی ہوں اور اہتمام ہو جتنا ادب کریں گے تو باادب بانصیب. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات خوشی منانے والوں کی جزا یہ ہے کہ اللہ پاک انہیں اپنے فضل و کرم سے جنات النعیم میں داخل فرمائے گا. مسلمان ہمیشہ سے محفل میلاد منعقد کرتے آئے ہیں اور ولادت کی خوشی میں دعوتیں دیتے کھانے پکواتے اور خوب صدقہ و خیرات دیتے آئے ہیں. خوب خوشی کا اظہار کرتے اور دل کھول کر خرچ کرتے ہیں. نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ذکر کا اہتمام کرتے ہیں اور اپنے مکانات سجاتے ہیں اور ان تمام افعال حسنہ یعنی اچھے کاموں کی برکت سے ان لوگوں پر اللہ پاک کی رحمتیں اترتی ہیں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آج کل کے بزرگ نہیں 400-500 سال پرانے بزرگ اور بہت بڑے محدث بلکہ ان کو لقب دیا گیا خاتم المحدثین. بہت بڑے عالم. اشیعۃ اللمعات یعنی مشکات شریف کی یہ شرح ہے. یہ علماء میں مقبول ہے یہ کی شرح. پھر یہ کہ مدارج النبوت مشہور کتاب ہے. جذب القلوب یہ مشہور ہے جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کتابوں میں شانیں بیان کی گئی. جذب القلوب میں تو مدینہ شریف کے وہ فضائل ہیں کہ جتنی مدینہ کے فضیلت پر کتابیں لکھی جاتی ہیں نا جذب القلوب کے ان میں حوالے آپ کو ملیں گے. تو یہاں تک ان کے بارے میں پڑھنا مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ اولیاء حضوری میں سے تھے یعنی کہ جب چاہتے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے. بہرحال بہت بڑے علامہ ہیں بہت بڑے بزرگ ہیں اور ان کا مزار شریف دہلی میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. أنا جميل حسن من نيجيريا. عندي سؤال إلى شيخ أمير أهل السنة دام بركاتهم العالية. بالغ أو تاجر يعمل عنده
عامل وموظف لا يصلي ولا يحافظ على الصلاة، ومالكه يقدم له النسب مرارا أو تكرارا أو يسمع له بأذهاب تأدية الصلاة، ولكن العامل من لا يستجيب حتى إذا ذهب للصلاة يضيع الوقت ويعود دون أن يصلي، فهل من حرج إن صرح هذا المالك أو تاجر من العامل؟ اس کا ہمارے یہاں یعنی کہ کوئی نماز کا ان سے اجارہ ہوتا بھی نہیں ہے، نہ اس کا عرف بھی نہیں ہے کہ بے نمازی کو نوکری سے نکال دیا جائے. اس کو بے شک نیکی کی دعوت دیتے رہیں، نماز کا کہتے رہیں، بالکل نماز پڑھنی چاہیے، نماز فرض ہے، مگر یہ کہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے نوکری سے نکال نہیں سکتے. ہاں البتہ جو اجارہ ہے، سپوز کرو کہ سال بھر کا اجارہ ہے، تو ہر سال اجارہ جو ہے رینیو ہوتا ہے، تو اب یہ کہ سال تبدیل ہوا اور اگر یہ ملازم پسند نہیں ہے تو اختیار تو ہوتا ہے تبدیل کرنے کا. یہ البتہ کرنے میں تو ویسے بلا وجہ بھی اگر جب اجارے کا ٹائم پورا ہو گیا اور ملازم کو تبدیل کر دیا تو گناہ نہیں ہے، تاہم یہ کہ ہمدردی کرنی چاہیے. ایک بیچارہ مطلب ملازم ہے، بڑی آس لے کر آپ کے پاس آیا، بچوں کی روزی کما رہا ہے، اور سال بھر کے بعد جبکہ آپ کا کام بھی پورا دے رہا اور آپ اس کو بالکل روڈ پہ کھڑا کر دیں تو یہ مناسب نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، اس کے لیے دعا کر دیجئے، اور ہم کو کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ جس سے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا وظیفہ دیا، اگر پڑھنے والے بنے تو. یا حی یا قیوم لا الہ الا انت 41 ٹائم یعنی 41 بار، اول آخر 11 بار یعنی 11 ٹائم درود شریف، فرسٹ اینڈ لاسٹ 11. انشاءاللہ اس کا معمول بنائیں گے تو خاتمہ ایمان پر ہوگا انشاءاللہ. اور سوتے وقت جب سب اوراد و وظائف پڑھ لیں اپنے تو سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون، یہ سورت سب سے آخر میں پڑھی جائے. اور اب کوئی گفتگو نہ کریں، کلام نہ کریں. اب اگر پھر بات کر لی تو پھر یہ سورہ کافرون دوبارہ پڑھ لیں. اللہ نے کہا تو اسی پر خاتمہ ہوگا. ولی دین، اسلام میرا دین ہے، اس دین پر، اس ایمان پر خاتمہ ہوگا انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کاروباری لوگ بھی ہیں، شادی بیاہ بھی ہوتی ہے، مختلف ایونٹس ہوتے ہیں زندگی میں. ان تمام تر حالات و واقعات و معاملات میں ہم اس سب سے آخری نبی کی جو ہمیں اس کو عام کرنے کی طرف سے جو مدنی تحریک ملی ہے، اسے ہر شخص خاص و عام کیسے اپنے زندگی کا حصہ بنا سکتا ہے. مثال کے طور پر شادی کارڈ چھپے تو کیا شادی کارڈ میں سب سے آخری نبی والی حدیث اور یہ لکھا جا سکتا ہے؟ یا ویسے انویٹیشن چھاپتے ہیں، سیمینار کے انویٹیشنز ہوتے ہیں، کانفرنسز کے انویٹیشنز ہوتے ہیں، اس کے علاوہ بھی دیگر تقریبات ہوتی ہیں جن میں دعوت نامے چھاپے جاتے ہیں، لکھے جاتے ہیں، بھیجے جاتے ہیں، پوسٹیں بنائی جاتی ہیں. تو پوسٹ کے اندر بھی کہیں کسی کونے میں یا سامنے، یعنی کہ یہ روایت سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، یعنی ایک طرف محمد مصطفیٰ، دوسری طرف سب سے آخری نبی، یوں اگر یہ مطلب ایک عام ہوتا جائے، لوگوں کی نظروں سے بار بار یہ کیسے گزرتا جائے، اس تعلق سے میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ کوئی اگر اس طرح کے مدنی پھول ہوں جو ادب اور احترام کا بھی ملحوظ رکھا جا سکے اور ہمارا یہ پیغام جو ہے نا یہ زیادہ زیادہ عام ہوتا رہے. ماشاءاللہ. یہ بہترین طریقہ ہے کہ جیسے کہ اب جو رسیدیں ہوتی ہیں جو پھینکنے کی نہیں ہوتی، جیسے ہمارے جامعات المدینہ کی رسیدیں وغیرہ بھی بنتی ہیں، ان میں اب جو آئندہ جب بھی پرنٹنگ ہو اس پہ تو اگر یہ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیا جائے، یا وہ حدیث پاک لکھ دی جائے لا نبی بعدی والی، یہ آپس میں مشاورت کر کے آپ لوگ کر لیں، یعنی پتہ چلے کہ بچے کو کہ سب سے آخری نبی. اسی طرح شادی کارڈ میں تو حمد و صلات وغیرہ جو مذہبی ہوتے ہیں اپنے ماحول میں تو لکھا جاتا ہے، اس طرح اللہ رسول کے نام ہوتے ہیں، اور جو مذہبی ماحول میں نہیں ہوتے لیکن مسلمانوں میں ایک تعداد ہے جو لکھتی ہوتی ہے، تو اس لیے وہ اس میں بھی اگر کہیں لکھ دیے جانا
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی. یہ آسان اور واضح ہے. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس طرح بھی جو لوگ پڑھتے ہیں اس کا ذہن بنے گا. پھر یہ کارڈ ظاہر ہے کہ اس کو ضائع بھی نہیں کریں گے. جو مسلمانوں کیسے اس کو پھینکے گا؟ تو بھائی اس میں تو آقا کا نام لکھا ہوا ہے. تو یہ کارڈ کا بھی احترام انشاءاللہ لوگ کریں گے. اسی طرح جو فارم ہوتے ہیں، مختلف ہینڈ بل ہوتے ہیں، پرچے ہوتے ہیں، اشتہار چھپتے ہیں، اخبارات جو چھپتے ہیں، ان سب میں پھر ہماری جو پوسٹ چلتی ہیں، جتنی بھی پوسٹ، ان سب پوسٹ میں بھی نمایاں جگہ پر اگر یہ لکھ دیا جائے نا محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، ساتھ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لکھ دیا جائے، تو انشاءاللہ اس طرح نظر پڑتی رہے گی، نظر پڑتی رہے گی، تو انشاءاللہ ذہن بنتا رہے گا، ذہن بنتا رہے گا انشاءاللہ. ہر چیز پہ لکھا ہو، تقریبیں ہوں، سیمینار ہوں، کانفرنسیں ہوں، جو بھی ہوں، مطلب اس میں پینا فلیکس یا بورڈ یا بینر لکھا ہوا لگا دیا جائے. بھلے اس کے نیچے اپنی جو بھی تنظیم اس کا نام بھی، ادارہ اس کا نام بھی لکھا ہو، لیکن بڑے حروف سے محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح مطلب اگر لکھ دیا جائے تو یوں لوگوں کا ذہن بنتا جائے گا، بچے بچے کا ذہن مزید پکا بنتا جائے گا انشاءاللہ الکریم. اچھا مشورہ ہے آپ نے جو دیا. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، اس میں نمایاں ہے کہ محمد مصطفیٰ جن کا نام ہے وہ سب سے آخری نبی ہے. لیکن یہ دوسرے اشعار جو ہے نا، یہ نعرے یہ ضمناً ہے، مراد یہی ہے، لیکن یہ کہ وہ زیادہ جو میں نے پہلا آپ کو بتایا وہ واضح ہے ایک دم. یہ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. My name is Muhammad Kashif Attari from UK, Manchester. Well, Shadi, every time we have an ijtima, we get told to do mulaqat with new people, bring them into Mahal. How do you build self-confidence for you to approach new people? When we do Neki Kitawat, how do you approach people and bring them into the Mahal? یعنی لوگوں کو نئے نئے جو آتے ہیں اجتماعات وغیرہ میں ملتے ہیں باہر، ان کو کیسے قریب کیا جائے، یہ طریقہ انہوں نے پوچھا ہے. یہ تو خیر ہم شروع سے ہی ترغیب دلاتے ہیں کہ اجتماع میں جو آتے ہیں یا جہاں بھی موقع ہو، بس میں آپ جا رہے ہیں، ٹرین میں جا رہے ہیں، تو جو قریب بیٹھے ہو تو ان سے کوئی نہ کوئی وہ ترکیب بنا کر ان کو نیکی کی دعوت دی جائے. تو اب یہ کہ موقع کی مناسبت سے جب بس میں بیٹھے ہیں، اب کیسے سر بات شروع کریں؟ ٹائم پوچھ لیں اس کو، ٹائم تو بتائے گا نہیں ہے، ٹائم پوچھا اس نے. پھر یہ کیا ہے جو بھی طریقہ ہو، مثلا اب کہاں اتریں گے، فلاں اسٹاپ، اچھا ماشاء اللہ، آپ کو بھی ہو سکتا ہے پوچھ لے گا. یہ ہو گئی آپ کی ترکیب. پھر یہ کہ اپنا تعارف یا نیکی کی دعوت، اجتماع کی دعوت، اگر یہ پہلے سے واقف ہوں، جذبہ ہو تو مدنی قافلے میں سفر کی دعوت موقع کی مناسبت سے. ایک دم سے اب اگر وہ شیوڈ ہے تو آپ نے وہ داڑھی رکھوانی شروع کر دی نا، تو شاید یہ ترکیب میں آئے گا نہیں. اس کو نماز کی دعوت دی، یہ نہیں پوچھیں گے نماز پڑھتے ہو یا نہیں، یہ وہاں بول دے گا میں نہیں پڑھتا تو بیچارہ گناہ کا اظہار کر بیٹھے گا اور سبب آپ بنیں گے. یہ پوچھنا غلط طریقہ ہے. نماز کی اس کو تلقین کریں. تو اس طرح حکمت عملی سے کہ اس کو قریب لا کر اس کو نیکی کی دعوت دیں. اچھا اب یہ آپ نے اس کو تھوڑا بہت ترکیب میں تو لیا، اب اس کو فضا میں چھوڑو نہ دیں کہ مڑ کے دیکھے نہیں. یہاں بولے گا اجتماع میں، ہاں میں آؤں گا، عام طور پہ ہم بولتے ہیں. آپ اس کا فون نمبر، واٹس ایپ نمبر جو بھی ہے وہ لے لیں. اب تو بہت آسانی ہے کمیونیکیشن کی، پہلے بہت مشکل تھی. میں تو خط لکھتا تھا نئے نئے سائیں بھائیوں کو لکھتے تھے، ان کو بہت کام تھا، خط میں خرچہ بھی تھا، لیکن الحمدللہ کام کیے میں نے. تو اب تو ہر ہاتھ میں تقریباً ہوتا ہے واٹس ایپ، یوں کیا تو پہنچ گیا. 12 سیکنڈ میں آپ نے یاد دہانی کروا دی کہ وہ جمعرات کل ہے، ہماری ملاقات ہوئی تھی. اللہ آپ کو برکت دے، روزی میں آپ کو برکت دے. تو آپ کل تشریف لائیے گا، میں انشاءاللہ آپ کو فلاں ستون کے پاس، فلاں پلر کے پاس ملوں گا. یہ اس کو ٹائم دیں اور آپ اس سے ملیں بھی تو انشاءاللہ. دیکھو یہ اگر آ گئے، نہیں آئے آپ مایوس نہ ہو. اس کو یہ نہیں کہنا کہ آپ کیوں نہیں آئے، ہو سکتا ہے کوئی عذر ہو،
दोबारा मुझ को इनको याद दिला दिया कि वो पिछली जुमेरात तो आपकी ज़ियारत नहीं हो सकी थी, कल ज़रूर करम फरमाइएगा। तो आप जब बोलते रहेंगे तो कभी ना कभी तो इंशाअल्लाह वो आ ही जाएंगे। लेकिन ये अब आपके ऊपर है, नरमी, हिकमत अमली, शिद्दत, सख्ती और ऐसी बहसें उसके सामने नहीं छेड़नी जिससे वो कतरा जाए आपसे, जब बहस वो भी करने लगे और इधर का उधर हो जाए मामला। नमाज की दावत, नेकी की दावत, इसको बाकी ऐसे अदक और मुश्किल मसाइल इसके सामने छेड़ने नहीं है, क्योंकि बिल्कुल अननोन है, नया है, पता नहीं इसका जहन क्या है। इंशाल्लाह ये करेंगे तो बहुत तरक्की हो जाएगी। सर इज्तिमा में बैठे हैं आप, तो आप देखें अतराफ में कौन है, फिर हो सकता है कोई ऐसा नजर आए जिस पर आपको यूं लगे कि इस पर मुझे इनफरादी कोशिश करनी चाहिए, समझ में आए, तो फिर उससे मौका मुनासिब हो, बयान के दौरान नहीं, तो सरक कर खिसक कर उसके करीब हो गए, दुआ सलाम की और तरकीब बनाई उसको, ताकि वो आइंदा भी आते रहें। नमाज में अगर कच्चे हो तो पक्के हो जाए। फजर कहाँ पढ़ते हो, तो हो सकता है बोले कि बाकी 4 नमाजें तो पढ़ लेता हूँ, फजर में उठता नहीं, बिल फर्ज हो बोल दे, अब ये आपको काम मिला, फजर की नमाज के लिए उसको राजी करें, हो सके तो बुलाने जाए। एक जगह हम खड़े थे, कुछ इस्लामी भाई, दाऊद इस्लामी की शुरुआत के दिनों की बात थी, खारादर के इलाके में, तो कुछ बातें कर रहे, मॉडर्न लड़का आके खड़ा हो गया, हमें शक पड़ा कि पता नहीं है कौन है, कहीं कोई नुकसान ना पहुंचे, सब वसवसा आया। तो उसने मेमन जबान में मुझसे बात करनी शुरू की, तो इसमें कुछ अपनाइत महसूस हुई, गुफ्तगू हुई, फिर ये कि इसको हमने मोहब्बत दी और मैंने कहा इंशाअल्लाह आपको फजर में उठाने आएंगे। उन दिनों में शायद शहीद मस्जिद में या नूर मस्जिद में इमामत थी मेरी, तो उठाने के लिए गए ना, तो ये फजर की नमाज से पहले उठकर बालकोनी में इंतजार कर रहे थे, इतना उनको जज्बा मिला, लेकिन नमाज ही नहीं थे ये पहले से, ये आ गए फजर में, और ये आए तो आ गए। फिर ये मतलब बहरहाल अपने हिसाब से इन्होंने दीन का काम भी किया और काफी नाम हुआ इनका, और आखिरकार ये मतलब निश्तर पार्क में 12 रबीउल अव्वल शरीफ को जो धमाका हुआ था, उसमें वो बेचारे शहीद हो गए, अल्लाह गनी की रहमत फरमाए, उससे बहुत मोहब्बत करते थे, चले गए थे। यूं मतलब एक इनफरादी कोशिश हमने की, उसको नमाज के लिए जगाया, तो ये पहले से जागे हुए थे, इनको जज्बा था, खुशी के बारे हो सकता है नींद ना आई हो, हालांकि मैं उसको मेरा कोई इतना बड़ा नाम भी नहीं था, लेकिन ये अल्लाह की रहमत हुई, प्यार से मोहब्बत से मिलता है जो आदमी, तो काम चलता हो जाता है। तो आप ये कोशिशें करेंगे ना, समझो कि एक दौर में एक एक को हमने जमा किया है, एक एक पर इनफरादी कोशिशें की, बाजों को मैं घर पे उठाने नमाज के लिए गया भी हूँ, बुलाने गया हूँ, लाता था, जाके मिलता था, मुझे घर पे मिलता, दुकान पे मिलता, जैसा मौका, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह एक एक आता गया, कारवां बनता गया। अब ये कि इंसानी सरों का ठाठे मारता हुआ समुंदर अल्हम्दुलिल्लाह नजर आ रहा है, यानी सारी दुनिया के दावत इस्लामी वालों को हम जमा करें तो नजर शायद हमारी पहुंच ना सके, इनके आखिर तक के ये जमा है कितने गिने ना जा सके। अल्लाह ने इतनी बरकत दी इस काम में, तो आज भी लोग आपके मुंतजिर हैं, आपके मीठे बोल किसी की तकदीर को बदल सकते हैं। तीखे बोल नहीं बोलना, मीठे बोल, प्यार मोहब्बत। आपने लोग बेचारे मतलब यानी कि बेसुकूनी है और सुकून के मुतलाशी हैं, इनको कोई हाथ रखे तो ये नमाज के लिए आ जाते हैं। ये आपको तजर्बे की बातें हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि दावत इस्लामी की है, कई ऐसे आपको मिलेंगे जो कल तक नमाज नहीं पढ़ते थे, जब बड़े बड़े गुनाहों में मुलव्वस थे, चोरियां डकैतियां वगैरह वगैरह करने वाले भी आपको इन्हें आज वो मुबल्लिग मिलेंगे, इनका आपको पता नहीं होगा कि इसका बैकग्राउंड क्या है। बाज़ वक़्त मुझे पता होता है ये पुराना उसमें यही है कारनामे है इसके, लेकिन ज़रा बताने की भी जरूरत नहीं होती,
ایک بھی تو چھپانے ہیں. تو بہرحال یہ کوشش کیجیے, سب ہمت کیجیے کہ ہفتہ وار اجتماع کے لیے ہفتے میں کم از کم ہر جمعرات پہ اجتماع میں اپنے ساتھ ایک عیسائی بھائی کو نئے کو لے آئے. اب جو نیا آپ نے لیا, برانڈ نیو, آپ کی کوشش سے وہ تیار ہوا, اب اس کو لاتے رہے, دونوں مل کے تیسرے کو لے آئے. اور ان پر اتنی کوشش کریں, اتنی انفرادی کوشش کریں, محبت نے ذاتی دوستی نہیں بنا لینی کہ وہ جوڑی ہی بنا لی اور آپ کا ذمہ دار دیکھتا رہ جائے کہ اسی کے پیچھے آپ لٹو بن گئے. ایسا نہیں کرنا ہے. اپنا کوئی مطلب مقصد ہو, اسے دوستی کا ترکیب ہو کہ یہ نمازی بنے پکا, سنتوں کا پابند بنے, مدنی قافلے کا مسافر بنے, نیک اعمال پر عمل کر کے رسالہ جمع کروانے والا بنے, اور جب یہ مدنی قافلوں کا مسافر بن کر دوسروں کو مسافر بنانے والا بن جائے, تب تک تو اس پر خاص نظر رکھنی ہے. اور اس ایک پر ہی نہیں, اس طرح اپنے دائرے کو وسیع کرتے رہنا ہے. تو جو ایکٹیو اسلامی بھائی ہیں نا, ان کے گرد آپ کو ماحول ملے گا, اور جو برسوں پرانے ہوتے ہیں بیچارے وہیں کے وہیں ہوتے ہیں, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. تو یہ کہ آپ ہر دل عزیز بننے کے لیے, مگر صرف اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ ہو کہ میں جو بھی میرے قریب آئے تو اس لیے کہ میں اس کو اللہ کے دین کی طرف راغب کروں گا, اور اس کو مطلب یہ کہ مجھے بس اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں مست کرنا ہے, خود بھی ہونا ہے, اور بس یہ کہ بارگاہ عظمت سے بچھڑے ہوئوں کو اللہ پاک کی بارگاہ میں جھکانا ہے, اس کے محبوب کے قدموں میں ڈالنا ہے, زلف محبوب کا اسیر بنانا ہے, مدینے کا دیوانہ بنانا ہے. انشاءاللہ آپ نکلیں. جو میں نے اس کے مدنی پھول اگر آپ کو یاد رہے تو انشاءاللہ آپ کا اجتماع مسجد کے باہر آ جائے گا. ہاں, آپ کے مدنی قافلوں کے لیے مسجدیں کم پڑ جائیں گی کہ اب کہاں ٹھہریں, پھر 2 قافلے ٹھہریں گے, 3 قافلے ٹھہریں. مسجدوں میں جگہ تو ہوتی ہے, گنجائش ہوتی ہے. انشاءاللہ دیکھیں تو صحیح, وہ شیطان کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. اتنا دین پھیلے گا, اور اتنا سب سے آخری نبی عقیدے کا بھی چرچا ہوگا, ہر صحابی نبی جنتی جنتی, یہ بھی مزید دھومیں مچتی چلی جائیں گی. اہل بیت اطہار کی محبت کے چراغ بھی دلوں میں روشن ہوتے چلے جائیں گے, اور انشاءاللہ یہ سارے کام کرا کے باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے جھڑیں گے, ہم اٹھاتے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی زیارت کو جائیں تو ہماری کیا کیا نیتیں ہونی چاہیے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پیش نظر ہو, یہ میرے پیارے پیارے آقا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کتنے منسوب ہیں کہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہیں, بتایا جاتا ہے کہ بال مبارک ہیں سرکار کے. اب یہ کہ ان کا ادب کریں, تعظیم کریں, اور پاک پڑھیں, اللہ توفیق دے کہ باوضو زیارت کریں, اور وہاں کھڑے ہو کر دعا مانگیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا رواں حیات ہے, حیات النبی, یعنی جن کے پاس بال مبارک ہے نا وہ آپ کو بتا سکتے ہیں برسوں سے نا کہ اس میں سے بال مبارک سے دوسری شاخیں نکلتی ہیں جو پھر تقسیم بھی ہوتی ہے. یہ کہ میں ان پر مطلب ہے کہ درود و سلام بھیجوں گا, اور ان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بال مبارک کو دیکھ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مزید اپنے دل میں بڑھاؤں گا. اس طرح اچھی نیتیں اور درود شریف پڑھتے رہیں, دعا مانگیں, سرکار کے بال مبارک کے وسیلے سے انشاءاللہ قبول انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ میرے والد اور والدہ کا انتقال ہو گیا ہے, تو ان کے ایصال ثواب کے لیے سب سے بہترین وظیفہ یا طریقہ بتا دیں, عنایت فرما دیں. اللہ کریم آپ کے والدین کی بے حساب مغفرت. اس میں ایک تو 70,000 کلمہ طیبہ یہ پڑھ کر اگر کسی کو ایصال ثواب کر دیا جائے تو اس کی مغفرت کی بشارت ہے. حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے
ملفوظات اعلیٰ حضرت کو اس طرح کا ہے واقعہ. حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری مجلس میں ایک نوجوان حاضر تھا، وہ رونے لگا. میرے والد یا والدہ فوت ہو گئی ہے، تو پھر رونے لگا. تو کچھ دیر کے بعد وہ خوش ہو کر مسکرانے لگا. تو اس سے پوچھا کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ پہلے میں نے دیکھا کہ میرے نے کشف ہوا کہ میں نے دیکھا کہ میری ماں کو، فوت شدہ ماں کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے. تو میں رونے لگا. پھر اچانک وہ منظر تبدیل ہو گیا اور اب جنت کی طرف لے جایا جا رہا تھا. اس نے مجھے خوشی کے مارے مسکراہٹ پھیل گئی. حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 70,000 کلمہ پڑھا تھا جو میرے پاس تھا ثواب اس کا. تو میں نے اس کی ماں کو ایصال ثواب کر دیا. وہ جہنم کی طرف وہ لے جا رہے تھے، پلٹ کر اب جنت کی طرف اس کی یہ ترکیب بنی. فرمایا کہ وہ حدیث جو تھی اس کے راوی مضبوط نہیں تھے، ضعیف درجے کی حدیث تھی غالباً. اور اس لڑکے کے کشف سے یہ تجربہ ہوا کہ وہ حدیث ضعیف نہیں بلکہ قوی ہے، مضبوط ہے. اور اس حدیث کی برکت سے اس لڑکے کے کشف کا امتحان ہوا کہ یہ لڑکا جو کشف میں مضبوط ہے. تو یوں مطلب یہ کہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلا کلمہ، یہ 70,000 بار پڑھ لیں، تھوڑے تھوڑے کر کے پڑھ لیں، پھر اس کا ایصال ثواب کر دیں. بارگاہ رسالت میں پہلے نظر کریں، پھر صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اور جن کو چاہیں. یہ نہیں ہے کہ ایک کوئی دے سکتے ہیں پھر وہ ختم، ایسا نہیں ہے. تو اس طرح انشاءاللہ آپ ایصال ثواب کریں گے. اپنے ماں باپ کو، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. ہم نے اللہ کی رحمت پر ایصال ثواب کر دینا ہے اور رحمت پر نظر رکھنی ہے، مایوس نہیں ہونا. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. سب کو کشف نہیں ہوگا، پتہ چلے، ضروری نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ جو نلین مبارک ہے، یہ گولڈ میں اسلامی بھائی اپنے استعمال کر سکتا کپڑوں پہ؟ یہ اگر خود نہیں کر سکتا، یہ اپنی مسلم کی بیوی کو یا اپنی بیٹی کو گولڈ کی نلین مر بنوا کر یہ لگوا سکتا ہے؟ نالین شریف کا نقش یہ گولڈ کا، تو یہ عورت تو پہن سکتی ہے، سونے کا، چاندی کا. مرد نہیں پہن سکتا. اور بڑی بڑی زنجیروں والے بھی عیسائی بھائیوں نے نالے پاک پہنے ہوئے ہوں گے، یہ بھی عورت پہن سکتی ہے، مرد کے لیے جائز نہیں ہے. زنجیریں لٹک رہی ہوتی ہیں، یہ بغیر زنجیر کا ہی، یا چھوٹی سی ہوگی نا، اتنی سی جیسے نقطے بعض میں لگے ہوتے ہیں، تو اس میں حرج نہیں. باقی وہ زنجیر جو لٹکتی ہے نا، اس کے بغیر ہی پہنے، اسی میں عافیت ہے. کہ چھوٹی بڑی سائز کا پھر مشکل ہو جائے گا طے کرنا آپ کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال عرض ہے کہ اگر کوئی شخص وضو کرتے ہوئے کوئی وضو کا فرض بھول جائے اور وہ نماز اپنی ادا کر لے، اور اس کو نماز پڑھنے کے بعد اس کو یاد آئے کہ اے میرے تو یہ باقی تھا، تو اب کیا حکم ہوگا؟ وہ عضو دھو کر نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی. نماز نہ ہوئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا کوشچن ہے کہ مسافت کتنے کلومیٹر سے سٹارٹ ہوتی ہے؟ اپنی مطلب بستی سے، اپنی آبادی سے، جہاں یہ رہتا ہے. پورا شہر تو اب کراچی تو بہت وسیع ہے، میلوں میل پر پھیلا ہوا ہے. تو اپنی آبادی سے جب باہر ہوگا، اور شرعی سفر کی نیت سے وہ چلا تھا اور آبادی سے باہر ہو جائے گا نا جب، اب اگر اس کی نیت یہ کہ 92 کلومیٹر کم از کم یا اس سے زیادہ کے لیے اس کا سفر ہے، تو یہ اب راستے میں نماز 4 رکعتی نماز جو فرض ہے نا، اس کے قصر کرے گا، 2 رکعت پڑھے گا. اور دیگر بھی جو احکام ہیں اس کے، جیسے روزہ مسافر کو بعد میں رکھ لینے کی اجازت ہوتی ہے، گناہ گار نہیں ہوتا، لیکن آسانی ہو تو رکھ لینا ہی بہتر ہے. اور جہاں جا رہا ہے اب وہ وہاں چلا گیا 92 کلومیٹر سے باہر، یعنی جتنا بھی زیادہ ہو، وہ اب اس شرعی مسافر اس وقت ہوگا جب اس کی یہ بھی نیت ہو کہ میں 15 دن رات سے کم یا رکوں گا. تو یہ
مسافر ہوگا اور یہ قصر پڑے گا. اگر 15 دن رات پورے یا اس سے زیادہ کی نیت ہے وہاں رکنے کی تو اب یہ پوری نماز پڑھے گا. مسافر نہیں ہے، مقیم کہلائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو قرآن کریم میں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر سارے جہانوں کے لیے. انہیں ہر مخلوق کے لیے آپ رحمت ہیں اور سب کو رحمت سے حصہ ملا. پھر یہ کہ وہ اجتماعی عذاب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہی سے کہ اب اجتماعی عذاب نہیں آتا. پہلے ساری کی ساری قومیں ہلاک ہو جاتی تھی، بندر بن گئے تو کیا کیا بن گئے ہے نا حدیثوں میں. تو اس امت پر اس طرح کے عذاب اجتماعی طور پر نہیں آتا. جیسے بعض جگہ پر سیلاب آ گیا تو بعض جگہ پر زلزلہ ہو گیا تو یہ بعض مقامات پر ہوتا نا، ٹوٹل زمین تو الٹ پلٹ نہیں ہو رہی. اللہ پاک نے جو آپ کو رحمت للعالمین بنایا، یہ سب کے لیے، جانوروں کے لیے، انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے، آپ سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے، کیا زمین کیا آسماں ہر سمت چھایا نور ہے. اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اس وقت ایک عظیم الشان نور ظاہر ہوا. آسمان سے ایک سفید بادل اترا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اندر چھپا لیا، اور پھر آواز آئی کہ ان کو ساری دنیا کی سیر کراؤ تاکہ تمام سمندری مخلوق، جنات، انسانوں کی روحیں، فرشتوں، پرندوں اور جانوروں سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان ہو جائے. پھر کسی کہنے والے نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام دنیا پر قبضہ کر لیا اور زمین کی کوئی مخلوق ایسی نہیں جو آپ کے قبضے میں اپنی خوشی سے نہ آئی ہو. مبارک ہو کہ خاتم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے. جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا برکتوں والے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قبیلے بنی سعد میں لے کر آئی تو زمین میں ہریالی ہونے لگی، درخت پھلدار اور جانور موٹے تازے ہونے لگے. اور بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی 7 بکریوں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پھیرا گیا تو اس کی برکت سے ان کا ایک دن کا دودھ 40 دن کے لیے کافی ہونے لگا. یہی نہیں بلکہ بکریوں میں بھی اتنی برکت ہوئی کہ 7 بکریاں 700 ہو گئیں. اور نور والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی چہرے کی روشنی سے بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر بھی روشن ہو گیا. آپ آئے تو دنیا منور ہوئی، بزم کونین میں روشنی گھر گھر ہوئی. امیر اہل سنت یہ بتائیے کہ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا پیدائشی نبی تھے؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت پیارے انداز میں پیارے پیارے بچوں نے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت نشان بیان کی. اللہ اور برکت دی ان کو. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ کنت نبیّا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ حضرت آدم ابھی مٹی اور پانی میں تھے. یعنی پیدائشی تو اپنی جگہ پر شروع سے ہی نبی ہیں. وہ کسی شاعر نے اس کا یوں بیان کیا ہے، آدم کا پتلانا بنا تھا جب بھی وہ دنیا میں نبی تھے. آدم کا پتلانا بنا تھا جب بھی وہ دنیا میں نبی تھے. ہے ان سے آغاز رسالت صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب
सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। या सैयदी, हमने देखा है कि बाज़ औक़ात महफ़िलों से पहले, प्रोग्राम से पहले बैनर्स वगैरह लगाए जाते हैं और बड़ी ताज़ीम से लगाया जाता है, हर चीज़ होती है, लेकिन जब महफ़िल हो जाती है तो उसके बाद उन बैनर्स के साथ, झंडों के साथ ना होने का हो जाता है। तो या सैयदी, आपसे ये सवाल भी था और कुछ चंद एहतियातें भी जाननी थी कि इन बैनर्स को लगाने से पहले और लगाने के बाद हम क्या एहतियात करें, इस बारे में हमारी रहनुमाई फरमाएं। ये तो कोई भी मतलब इवेंट होता है ना, जैसे जलसा हो, इज्तिमा हो, महफिल ना, तो उस वक्त तो जज्बा होता है शुरू में कि इसका इंतज़ाम करने के लिए बड़े भाग दौड़ होती है, और फिर जब ये ख़त्म हो जाता है ना, इसके बाद अब जो काम करे और समेटे ना, वो असल समझे आशिक रसूल आला दर्जे का, वो मतलब ये कि ये इम्तिहान का वक्त होता है। ये हमने बड़े बड़े इज्तिमात में अपने इसका तजर्बा किया है कि फिर ने के हाथ रखना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए जो भी इसकी जिम्मेदारान है, तो वो फिर ये कि अजीर रखने पड़ते हैं उठाने के लिए, सजाने के लिए, उठाने के लिए। अजीर जो है ना, वो पैसे से काम करता है, फिर वापसी में भी उठाएगा, करेगा सब। और बात चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो जिन्होंने लगाई वो ही निकाल सकते हैं, हम निकालेंगे तो टूट फूट हो सकती है। मिसाल के तौर पर शामियाने लगाते हैं और चीज़ें लगाते हैं डेकोरेशन की, तो वही लोग समेटते हैं इसको कि इनको इसका एक तरीक़ाकार मालूम होता है, तो हमें उसमें मतलब इंटरफेयर भी नहीं करना। लेकिन बाज़ काम ऐसे होते हैं जो हम भी कर सकते हैं, तो हमें करना चाहिए। तो हम ये कि जो भी अब एहतराम के साथ हमने सब्ज़ परचम लगाया, और इसमें अब दावत इस्लामी के मदनी परचम में तो वैसे भी 3 निस्बतें शामिल हैं। एक तो सब्ज़ गुंबद शरीफ की निस्बत है, फिर यह कि बीच में गौस पाक के गुंबद पर ये जो फिरोजी कलर और फिर इसमें कुछ नक्श बने हुए हैं, तो ये सरकार गौस आज़म के गुंबद शरीफ की हू बहू नकल है, इस तरह का नक्श बने हुए। और ये तीसरा जो है सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पुरनवार का जो गुंबद शरीफ है, उस पर इस तरह कलर किया हुआ है, वाइट ब्लैक, इस तरह नक्श बने हुए। तो इनकी हमने ये वो इसमें यादें डाली हैं। तो ये झंडा तो अच्छों की यादों वाला है। अब इसका तो एहतराम हर एक आशिक का दिल जानता है कि किस तरह करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। तो अब ये कि लगाया तो सही, अब उठा कर माज़अल्लाह तो इधर फेंका उधर फेंका, नहीं, इसको भी एहतराम से जैसे कि निकालें, फिर ये कि इस तरह इसको गोल कर लें, तो ये इसकी थोड़ा मतलब है कि अच्छी तरह है ना कि ये तो मुड़ जाता है इस वक्त, तो एहतराम से एहतियात से करेंगे ना तो ये फ्रेश रहेगा। इस तरह गोल करके इसको रख दीजिए। अब इसको रबड़ बैंड आप पहनाएंगे ना, हो सकता है आपके आइडिया है कि यार रबड़ बैंड पहनाएंगे तो खुलेगा नहीं, लेकिन रबड़ बैंड का ये प्रॉब्लम होगा कि रबड़ बैंड गर्मी से हो सकता है पिघल कर यहाँ निशान डाल दे। तो फिर इसका तरीका ये होगा कि इस पर कोई कागज का पीस रख के फिर रबड़ बैंड डालें, तो अब जो भी इसमें इसका पिघलने की वजह से दाग होता वो झंडे पे नहीं होगा, वो कागज पे होगा। तो इस तरह रखेंगे तो जगह भी कम घेरेंगे, और इस तरह कई झंडे आप ये बनाकर इसी तरह गोल गोल आप इसको किसी रस्सी से या किसी थैले में डाल दें। रस्सी के भी निशान पड़ेंगे, कस के बांधेंगे ना, प्लास्टिक की थैली में या कपड़े की थैली में डाल के इसको मतलब रख देंगे एहतराम के साथ, एहतियात के साथ, तो इंशाअल्लाह आइंदा साल आपको ये फ्रेश मिलेंगे। वरना ये कि लगे हुए छोड़ देते हैं तो धूप है, हवा है, गर्मी है, इसका रंग जो है ये चुरा लेती है या अपने अंदर जज्ब कर लेती है, फिर वो आपको फिर नहीं होगा कि मैल नहीं, या फिर ये कि चील कव्वे वगैरह वगैरह भी बाजू का अपना न करने वाला काम दिखा देते हैं। या फिर ये कि जब हवा चलती है तो ये कि बमा झंडा डंडा सब हवा ले उड़ती है, इसलिए वो इसका बांधना भी टाइट है। और इसको 12वीं शरीफ जब हो जाए, जश्न विलादत 13वीं रात भी हमारे यहाँ रोशनी, और लोग हज़ारों की तादाद में रोडों पे होते हैं, रोशनी देखने के लिए निकलते हैं। तो अब यह कि ये ट्रेंड बन गया, उर्फ बन गया, 13वीं रात को भी
جہاں جہاں جتنی دیر تک چہل پہل ہے، چہل پہل ختم ہو گئی، اب تو مطلب روز رات کو بھی چہل پہل جب تک ہے، 12ویں شریف کی رات کو بھی جب تک چہل پہل، لوگوں کا آنا جانا ہے، اس وقت تک ہی بتیاں روشن رکھنی ہے، بلب آن رکھنے، جب اب کوئی بھی نہیں ہے اس کو دیکھنے والا تو پھر اس کو بند کرنا ہوگا، یہ ضروری ہے۔ یہ دیکھ لیں اس طرح آپ نے یہ لائٹنگ بھی بند کرنی ہے، جھنڈے بھی احتیاط سے، بینرز بھی اسی طرح، مطلب اس کو چوک یوں کرتے ہیں نا، طے کرتے ہیں تو بعض اوقات اس کی سلوٹیں جو ہے نا یہ پکی ہو جاتی ہیں، تو گول کرنے میں یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا گول یوں ہوتا ہے، پھر جب یہ ہوا لگتی ہے نا یہ پھر اس کی گولائی جو ہے نا اس کو سیٹ کر دیتی ہے اور یہ فریش ہو جاتا ہے، گولائی میں یہ فائدہ ہے، تو ٹرائی کر لیجئے گا، تو انشاءاللہ اس سے پیسوں کی بھی بچت ہوگی اور چیز بھی آپ کی صحیح رہے گی، اور ضائع کرنے والے جو ہماری بے احتیاطیوں کی وجہ سے گناہ ہیں ان سے بھی بچت ہوگی۔ باقی دیکھا یہ کہ جھنڈے لگے رہتے ہیں، پھر آخر کار ہوا دھوپ اور پھر یہ ہوا میں اس کے ٹکڑے، اور یہ مزہ نہیں آتا، بولتے ہوئے مزہ نہیں آتا، تو آپ کو ٹکڑے دیکھتے ہوئے مزہ کیسے آتا ہے؟ 13ویں رات ہو گئی، 13 تاریخ کو صبح اس کو سمیٹنا شروع کر دیں، بلکہ راتوں رات اگر آمد و رفت پوری ہوئی تو اب اس کو آپ سمیٹنا شروع کر دیں اور بتیاں وغیرہ اتار کر اس کو محفوظ کر لیں۔ بعض لوگ دن دیہاڑے بھی جلا رہے ہوتے ہیں، بس سو جاتے ہیں رات کو، تو یہ نہیں، فجر پڑھنی ہے، فجر کے بعد یا فجر سے پہلے جب بھی لوگ چلے گئے تو بتی بھی چلی گئی، اس کی بھی چھٹی، اب اتار لیں اس کو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بابا جان، پیارے آقا کے برتھڈے پہ کیک کاٹ سکتا ہے؟ کیک ویسے تو کاٹنا جائز ہے، لیکن اب مسئلہ یہ کہ اس پہ لکھتے ہیں جشن ولادت، عید میلاد النبی، جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی نعل پاک بناتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا لکھتے ہیں، پھر اس پر مجھے تو یہ مزہ نہیں آتا۔ اب جیسے یہ کپڑا ہے، میں اس پہ چھری چلاتا ہوں، اب میں جہاں میرے آقا کا نام لکھا ہو، یہ الفاظ بولنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں، یار آپ کو کچھ ہوتا نہیں ہے کچھ، یار ایک دم چھری چلا دیتے اور شاید تالیاں بھی بجتی ہوں، مرد عورت بھی اکٹھے ہوتے ہوں، کہیں ایسا بھی ہوتا ہو، یار نہیں کرو نا ایسا، آپ ہاتھ جوڑتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا ادب کریں گے اتنا کرم ہوگا۔ یہ آپ کے مطلب اس طرح کیک کاٹنے سے اب کیسے مطلب کیا ہوگا؟ مان جائیں میری بات، اس کا فائدہ آخرت میں دیکھ لیں گے، اللہ کرے گا دنیا میں بھی دیکھ لیں گے۔ کیک کاٹنے کا میں مطلب یعنی کہ ویسے قائل نہیں ہوں، ناجائز نہیں کہہ رہا، عام سالگرہ میں جو کیک ہوتے ہیں اس کی بھی یعنی کہ بات شامل کر رہا ہوں کہ گھروں میں کیک کاٹتے ہیں، تو ہمارے خاندان میں کئی بچے ہیں، جب دیکھو ان کی سالگرہ ہوتی رہتی ہے، الحمدللہ ہمارے یہاں کیک کا رواج نہیں ہے کہ کیک کاٹے جائیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ کبھی موقع ہوا تو کوئی محفل سجا لی، نعت شریف پڑھ لی، بچے اکٹھے ہو گئے، کوئی گوشت پاکی جیسے نیاز کر لی، مل جل کے کھا لیا، دعائیں ہو گئی، وہ بھی ایک۔ باقی تحفے طائف جس کی سالگرہ اس کو میں دے دیتا ہوں، کوئی صورت بن جاتی ہے تو چھوٹے بچے کو کھلونا دے دیتا ہوں، ہو سکتا ہے، تو مطلب یہ ایک روٹین میں اپنی بتا رہا ہوں، ہمارے خاندان کے بچوں میں یہ ہماری کوشش ہوتی ہے، نہ کہ یہ ہم لوگ کوئی ان کے نام لکھوا کر کوئی کیک پر اپنے کو نہیں، ایسے کہ یہ جمتا نہیں ہے، ہماری میمنی میں بولتے ہیں ای اکلے نہ تو، ہائے اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ تو انشاءاللہ جو سمجھدار لوگ ہیں، جو میرے درد کو سمجھتے ہیں، وہ انشاءاللہ اس سے بچیں گے بھی اور دوسروں کو بھی بچائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ادب 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 با ادب با نصیب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے امیر اہل سنت، مجھے اس شعر کا مطلب ارشاد فرما دیجئے۔ شوکت کا دبدبہ ہے، ہیبت کا زلزلہ ہے، شک ہے مکان کسرا، صبح شب ولادت، میرے لیے دعا فرما دیجئے۔ میں دعوت اسلامی کا میں مفتی حسان بن جاؤں، جزاک اللہ خیرہ۔ بہت پیارا بچہ ہے اور بڑا ہے، کہ شعر بھی کتنی مشکل سے یاد کیا ہوا اس نے۔ یہ شعر جو ہے نا یہ ذوق نعت کا ہے، کہ نقشہ کھینچا اور عظمت بیان کی سرکار کی،
کہ شوکت کا دبدبا ہے. شوکت میں نے شان و شوکت، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شب ولادت کی ایک ہیبت طاری ہے، شان و شوکت والی رات ہے یہ، اور ہیبت کا زلزلہ ہے. ایسی ہیبت اب ظاہر ہے کہ بتوں پر ہی ہم کہیں گے، یعنی ایسی ہیبت طاری ہے کہ بس وہ ہر طرف جیسے کہ ایوان باطل میں زلزلے برپا ہیں. اور کسرا، یہ ایران کا جو بادشاہ ہے، اس کو پہلے کسرا ہے کہ وہ سر نیم تھا ان لوگوں کا، یہ کسرا کہلاتے تھے. تو کسرا کا جو محل تھا، مکان بھی بولتے ہیں محل، جیسے ہمارے یہاں بنگلہ بولتے ہیں یا ولا بولتے ہیں، تو یہ کہ محل، کسرا کا محل جو تھا وہ شک ہو گیا، یعنی اس کے بیچ میں وہ درار پڑ گئی. یعنی کئی سال ہو گئے ہم جب حاضر ہوئے تھے بغداد شریف، تو کسرا مدائن بھی پہنچے تھے ہم، تو وہاں کسرا کا مکان جس نے دکھایا ہم کو، تو اس میں ابھی تک وہ کسرا کا مکان کھڑا تھا. تاریخی مقام ہے نا کہ اس میں وہ نظر آ رہی تھی کہ وہ پھٹ گیا تھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر. آپ نے بھی دیکھا ہوگا، منسوب ہے کہ یہ وہ مکان ہے، کسرا کا محل ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا سوال آپ سے یہ ہے، آپ اپنے بچپن میں جشن ولادت کیسے بناتے تھے؟ ارشاد فرمائیں. جب چھوٹا تھا تو اس وقت یہ صورتحال تھی ہی نہیں، اس طرح کا ماحول نہیں تھا. جب تھوڑا ہوش آیا سمجھو تو ہمارے محلے کی جو مسجد تھی اس میں 12 دن تک واز ہوتا تھا اور شیرنی بٹتی تھی، صلاۃ و سلام ہوتا تھا. تو اس میں پھر وہ شیرنی لینے جاتے تھے، ہم بچے تھے، واز تو سمجھ میں نہیں آتا تھا مولانا کیا فرماتے ہیں، تو لائن میں لگ جاتے تھے. پھر کوئی کسی اور پڑوس کی مسجد میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا تو وہاں شیرنی لینے چلے جاتے تھے. پہلے شیرنی بولتے تھے، اب چیز بولتے ہیں بچے، چیز لینے کے لیے. تو جلیبی، تو بسکٹ، تو بوندیاں کھانے کی جو ہوتی ہیں، تو اس طرح کی چیزیں بٹتی تھی. کیک چھوٹے چھوٹے، خاص موقع پر ملائی کھاجے بٹتے تھے. تو یہ چیزیں ہم لینے کے لیے پہنچ جاتے تھے. یہ مٹھائیاں کھا کے الحمدللہ جشن ولادت کی 11ویں شریف کی الحمدللہ میٹھا میٹھا راستہ مل گیا. اور اس میٹھے نبی ایک کرم یافتہ میٹھے راستے پر چل رہے ہیں. اللہ کرے کہ کبھی بھی اس ٹریک سے ہم اترے نہیں الحمدللہ. تو بہرحال یہ کہ ہمارے یہاں جو بادامی مسجد کا تذکرہ کرتا رہتا ہوں کہ وہی اسی جب آنکھ کھولی تو وہی مسجد دیکھی تھی میں نے گھر سے نظر آتی تھی. صلاۃ و سلام پڑھا جاتا تھا، رمضان شریف میں الوداع پڑھی جاتی تھی. وہ بڑی بار رونق مسجد تھی، بڑی بار رونق. لائٹنگ ہوتی تھی بڑی راتوں میں، 12ویں شریف کی راتوں میں، 11ویں شریف کی رات میں تو یوں ہوتا تھا. مطلب بال مبارک کی زیارت ہوتی تھی، پھر تھوڑا اور سنبھلا تو میں وہاں پہنچ جاتا تھا، حاضر ہو جاتا تھا بال مبارک کی زیارت کے لیے. لائن لگا کے وہ زیارت ہوتی تھی اور نعتیں پڑھی جاتی تھی. وہاں بھی بعض اوقات بیٹھ جاتا تھا ان لوگوں کے ساتھ، نعت شریف اچھی لگتی تھی، مزہ آتا تھا. پھر ایک بار شوق ہوا مجھے کہ میں بھی نعت شریف پڑھوں، میں پھر نعت خوانوں کی لائن میں لگ گیا. وہ دور نہیں تھا کہ جیسے آج کل وہ بڑے کر و فر کے نعت خوانوں کا ایک حساب کتاب ہے، نقیب بھی ہے، تو وہ خرچے اور مطلب بہت سارے مسائل اب جو نظر آ رہے ہیں، ایسا کچھ ان دنوں دیکھا نہیں تھا. تو یہ کہ پھر میری باری آئی. وہ ایک گجراتی کی کتاب تھی نعت شریف کی، اس میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا کلام تھا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. تو میں نے یہ شعر پڑھا اور شاید پھر جب میں نے پڑھا نا، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. بس یہ 2 ہی شعر پڑھ سکا. تو پیار سے مجھے ماشاءاللہ انشاءاللہ کر کے، اب آواز تو تھی نہیں نہ کوئی طرز کا ٹھکانا تھا مجھے، لیکن وہ ماشاءاللہ یونس بھائی ہوتے تھے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، اب تو پتہ نہیں کس سال میں ہوں گے. میں بچہ تھا، یہ مطلب 30-35 سال تو ان کی عمر ہوگی. وہ شاید وہ خود اچھے نعت خواں تھے، وہ ان کو ڈیل کر رہے تھے. تو
انہوں نے جو یاد پرتم سے شاید انہوں نے بڑی شفقت کی، جھاڑا نہیں ہے، چل ہٹ پڑھنی نہیں آتی ہے بیٹھ گیا. ایسا کبھی کرنا بھی نہیں چاہیے. بچے کا ننھا سا دل ٹوٹ جائے گا کسی آن لائن پہ چلا گیا تو پھر. تو الحمدللہ مطلب یوں یہ پہلی میری نعت شریف زندگی کی یوں اسٹارٹ ہوئی. پھر وہ کچھ وہ جب میں جوان ہو گیا، پھر شادی نہیں ہوئی تھی، جوان ہو گیا مطلب بڑا ہو گیا، تو پھر پتہ چلا کہ کچھ جلوس کی بھی ترکیب ہے. تو یوں جلوس سے میلاد یہ مبارک مسجد سے نکلتا تھا، یہ اولڈ سٹی ایریا میں، شاید میں وہاں پہنچا. پھر پتہ چلا بھائی سبز مسجد سے بھی نکلتا ہے، وہاں بھی پہنچا، نعتیں پڑھتے تھے، مزہ آتا تھا مجھے سرکار کی. تو اس طرح صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. پھر پتہ چلا بھائی ایم اے جینا روڈ پر جلوس نکلتا ہے، اور یہ پھر یہ آرام باغ میں ختم ہوتا ہے، وہاں ہوتا تھا ختم. ان میں شرکت شروع کر دی میں نے. پھر مطالبہ علماء نے فرمایا کہ ہم کو نشتر پارک کی پرمیشن دی جائے، تو نشتر پارک کی پرمیشن مل گئی. تو اب یہ کہ اکثر جلوس تو نشتر پارک پہنچنے لگے، لیکن شاید ایک آدھ جلوس جو تھا وہ آرام باغ میں اپنا جلسہ کرنے لگا. یوں ترکیب بنی. ایک نشتر پارک کا جو تھا نا وہ بڑھ گیا. اب بھی جلوس ہمارا مین جلوس جو میری ویزر ٹاور سے کھارادر کے قریب جو وہاں سے نکلتا ہے، یہ سارے جلوس جو زیادہ ہے نا، بھاری اکثریت کے جلوس جو ہے نا، یہ وہیں نشتر پارک پر اینڈ ہوتا ہے ان کا. تو میں سمجھ سکا ہوں. لیکن یہ کہ کراچی سے دیگر شہروں، کراچی کے بھی کونے کونے سے جلوس نکلتے ہیں. اب سارے تو وہاں پہنچ ہی نہیں سکتے، سب کے راستے الگ الگ، روٹ الگ الگ. یہ روٹ پرمیشن بھی گورنمنٹ کی طرف سے، یہ انتظامیہ پولیس کی طرف سے لینی ہوتی ہے. بغیر پرمیشن کے نکلنا قانونی طور پر تو منع ہوتا ہے، لیکن یہ کہ نکل رہے ہوتے ہیں، یہ بھی بولتے نہیں. سرکار کا جلوس پرامن ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. کچھ افراد چیزوں کو پھینک کر دیتے ہیں، تو ان کا اس طرح پھینک کر دینا کیسا؟ ہاں، یہ پھینکتے بھی ہیں تو وہ زمین پہ تشریف لاتا ہے اور پھر پاؤں میں کچلتا بھی دیکھے ہیں سب. پہلے بھی اسے زمانے سے ہوتا ہی ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ زمین پر گرے گا، کچلے گا، مال ضائع ہوگا. اس نے پیسے دیے ہیں، اس کے پیسے ضائع ہوں گے. وہ گناہ گار آپ بھی ہوں گے، جبکہ اس طرح آپ کی کوتاہی کی وجہ سے وہ زمین پر تشریف لایا اور کچل گئے، آپ کو پرواہ نہیں، پھر بھی ادھر پھینک رہے ہیں ادھر پھینک رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں. یہ تو سارا گناہ گاری ہے. صحیح طریقہ یہ کہ ہاتھوں میں دیں، پھینک کے نہیں. پھر اناج کی بے ادبی، بے حرمتی، نیاز کی بے ادبی، بہت کچھ مطلب اس میں مسائل ہو جاتے ہیں، بڑا نقصان ہو رہا ہے. تو یوں لگتا ہے کہ شاید انٹرنیشنل پروگرام ہے. یہ سب کو چاہیے کہ ہاتھوں میں دیں، بانٹیں. بانٹنے والے بھی دیکھے میں نے، جلوس میلاد میں پانی پلاتے ہیں، شربت پلاتے ہیں، اپنے ہاتھ سے جلوس میں پلا رہے ہوتے ہیں، چیزیں بانٹ رہے ہوتے ہیں لوگ. یہ مناسب درست طریقہ ہے. بھرنے میں بھی احتیاط کرنی ہے، پانی ہے یا ٹھنڈا پانی ہے یا شربت ہے، کہ ایک قطرہ بھی آپ کی کوتاہی سے زمین پر تشریف نہ لائے. یہ پھر زمین پر گرا تو ظاہر وہ تو ضائع ہوا. اور یہ ہمیشہ خیال رکھنا ان باتوں کا. خالی جلوس ہی کا مسئلہ نہیں ہے، ہمیشہ مطلب کوئی چیز ایک دانہ بھی ضائع نہ ہو، اس کا خیال رکھنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. پیارے مرشد کی بارگاہ میں سوال ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ امت کو بہت پیارے پیارے نعرے عطا کیے، جس میں ہر صحابی نبی جنتی جنتی، صلو علی الحبیب وغیرہ وغیرہ، اور اسی طرح میلاد کے بھی بہت سارے نعرے دعوت اسلامی کی وجہ سے الحمدللہ عام ہوئے. تو یہ ارشاد فرمائیے کہ سب سے پہلے سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے کب لگائے گئے، اور یہ نعرے جو اتنے سارے نعرے ہیں آپ نے کب تحریر فرمائے؟ میرے بچے چھوٹے تھے اس وقت، حاجی رضا وغیرہ. تو یہ دونوں بھائی مل کر جو تھے نا، یہ کسی نے ہم کو مائک تحفے میں دے دیا تھا. وہ کچھ مشینری یا ٹیپ ریکارڈ تھا، ٹیپ ریکارڈر، اس کے ساتھ مائک تھا. یہ بچے اس کو پکڑ کے، وہ تھے عید میلاد النبی کے دن، 12 ربیع الاول کے دن تھے. دعوت اسلامی تو بن چکی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ہے پرانی بات، کوئی 30-35 سال ہو سکتا ہو گئے اس بات کو. تو یہ بچے آپس میں عید میلاد النبی زندہ باد،
اور اس طرح کے نعرے، سرکار کی آمد زندہ باد، اب یہ شاید عید میلاد النبی زندہ باد، جشن ولادت زندہ باد، اس طرح یہ کر رہے تھے. پھر اس میں ایک کو پیشاب کرنے جانا ہوا ہے کچھ، مطلب وہ مائنس ہوا، اب وہ رہ گیا ایک، اب وہ کون سا تھا یہ بھی مجھے بھول گیا ہوں. تو اس نے مجھے مائک دیا کہ میں پاپا یوں بولتا ہوں، آپ نے زندہ باد بولنا ہے. تو اب یہ کہ اس نے بولا، میں نے زندہ باد. پھر مجھے کچھ مزہ نہیں آیا زندہ باد بولنے میں، خیر کچھ اور بولنا چاہیے. مرحبا. اب وہ سرکار کی آمد، اور یہ ہو سکتا ہے اس وقت چل پڑا، میں بھول گیا ہوں. زندہ باد یہ کرتے تھے، تو میں نے مرحبا کہا. مرحبا میں کچھ لذت آئی. میں ان دنوں گلزار حبیب کے پاس اسلام بھائی کے گھر رہا کرتا تھا. غالباً فیضان سنت پر کام وہاں ہو رہا تھا، میں کرتا تھا پہلی فیضان سنت، جو اب نہیں ہے، کل عدم ہے، اب نئی آ گئی ہے تخریج کے ساتھ. اس پر بھی میں کام تھوڑا تھوڑا کرتا رہتا ہوں. اور یہ جو ابھی جو گفتگو کے آداب نامی کتاب آئی نا، یہ اسی پرانی فیضان سنت تھی، اسی کے بات چیت کے آداب تھے، اسی کو لے کر کچھ بڑھا کر اس کو یہ منظر عام پر لائے، جو آپ میں سے کئی سائے بھائیوں نے ہمارے پڑھ بھی لی الحمدللہ. نہیں پڑھے وہ پڑھ لیں، مزہ نہ آئے پیسے واپس دیکھ لیں آپ. اللہ نہ کرے کہ آپ کو مزہ نہ آئے، انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا. پیسے واپس ہی میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جذبہ دلانے کے لیے پیسے لینے آئیے گا نہیں واپس. اب مجھ تک پہنچیں گے کیسے، بھی تو مسئلہ ہے. کانچ کی کیبن ہے. پیسے لیے کون سے تھے؟ مکتبۃ المدینہ سے تو پیسوں سے ملے گی نا یار. ٹھیک ہے بھیا. یہ تو مکتبۃ المدینہ اس کا ہے، تو جا کے مکتبۃ المدینہ پر کھڑے ہو گئے تو پیسے واپس مزہ نہیں آیا تو مشکل ہو جائے گی نا. خیر، تو یہ مطلب ان دنوں میں وہاں ہوتا تھا، تو بچوں کے جلوس کا بھی کچھ ٹرینڈ چلا تھا. تو بچے جلوس لے کر نکلے، چھوٹے چھوٹے بچے. ہمارے گھر کے قریب جہاں میں ٹھہرا تھا، میں باہر نکل آیا، تو میں نے بچوں کا ٹھہرو روکا. میں نے کہا میں نعرہ لگاؤں گا، آپ بولنا مرحبا. یہ لفظ آسان ہے. تو میں نے نعرہ لگایا، نعرے لگانے شروع کیے. انہوں نے مرحبا مرحبا مرحبا، یہ چلی. پھر ان دنوں مدرسۃ المدینہ کا بڑا جلوس نکلتا تھا، تو وہاں بھی میں نے مائک پکڑا. تو میں نے ان کو بتایا کہ دیکھو میں یوں نعرہ لگاؤں گا، آپ لوگ بولنا مرحبا. تو پھر یہ کہ میں نے نعرہ لگایا، بلکہ نعرے لگائے، سرکار کی آمد، سردار کی آمد، آقا کی آمد. تو یوں مطلب یہ کہ مرحبا مرحبا کے جواب ملا. آنن فانن یہ نعرہ جو ہے نا پھیل گیا. اب دنیا بھر میں الحمدللہ یہ نعرہ عام ہے. اچھا، آمد کے معنی پتہ ہے کسی کو؟ کس کو پتہ ہے؟ نہیں ہے آمد کے معنی. تو یہ اس کا چٹکلا یوں ہوا تھا ایک ملک میں کہ وہ کسی نے مطلب کوئی شخصیت تھی سمجھے، اس نے بولا کہ یار اپنی اسلامی بھائیوں کو سمجھاؤ کہ کہاں کون سا نعرہ لگے، تو معنی بتاؤ ان کے. وہ گئے ہوں گے تو ان کے استقبال کے لیے اسلامی بھائی جمع ہوئے ہیں اپنے دعوت اسلامی کے. اسلامی بھائی پرانی بات ہے، تو عطار کی آمد مرحبا وہ نعرے لگا رہے تھے. بولا ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ یہ نعرہ کب لگے گا، جب عطار آئے گا تو نعرہ لگے گا. تو میں گیا تھا، عطار تو کسی اور ملک میں بیٹھا ہے. یہ آمد مانے آنا، سرکار کی آمد یعنی سرکار کا آنا، تشریف لانا. مرحبا مرحبا یہ ایک کلمہ تحسین اس کو بولتے ہیں، یعنی کہ ایک پسندیدگی جس کی ہو، خوشی، یعنی کوئی چیز پسند آئے تو بولتے ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ بولتے ہیں نا. تو یہ مرحبا، واہ واہ کیا بات ہے، یہ سب ملتے جلتے الفاظ ہیں نا. تو یہ یعنی کلمہ تحسین کہلاتے ہیں. تو مرحبا کلمہ تحسین ہے، ایک کہنے کا پسند والا اچھا اور تعریفی لفظ ہے.
بعض وقت تعجب میں بھی بول دیتے ہیں سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ بھی ہے۔ تو یوں مطلب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، تشریف لانا، مرحبا، بہت اچھا ہے، خوب ہے، سبحان اللہ، مرحبا، واہ واہ۔ تو یہ معنی ہے آمد کے، آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا کے۔ چلو آج تو پتہ چل گیا نا، ہے نا، پورا شاید پتہ نہیں چلا ہوگا، گلے پھاڑ پھاڑ کے تھک گئے پھر بھی پتہ نہیں تھا، بیٹھے تو فائدہ ہوا نا۔ یہ سرکار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا۔ پھر یہ تو کچھ عرصے بعد یا کچھ دنوں کے بعد پتہ نہیں تو میں نے پھر وہ لکھے نعرے، ردیف کافی ہے، ہم مقفع الفاظ کے، پھر یہ کہ رسالے میں ڈالا تاکہ یہ عام ہو، تو یوں الحمدللہ یہ کافی عام ہو گئے دنیا میں۔ اب پھر اور بھی ان میں کچھ نہ کوئی الفاظ شاید ہم بڑھاتے مگر بعض الفاظ مزے کے نہیں ہوتے، جیسے کہ یہ بھی سن لے وہ بھی سن لے، بیٹھ کے بولو، جم کے بولو، گھوم کے بولو، یہ تھوڑا مطلب غیر سنجیدگی کی طرف یہ الفاظ لے جاتے ہیں۔ یہ ثنا خوانی کے الفاظ بھی نہیں ہیں، سرکار کی ثنا خوانی کے تو نہیں ہے نا، بیٹھ کے بولو، دوڑ کے بولو، بھاگ کے بولو، اچھل کے بولو، واٹ از دس؟ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جاری رکھے، وہ سرکار کی آمد، سردار کی آمد، بس یہ مطلب بے شمار نام ہے میرے آقا کے، جتنے یاد ہیں ان کی آمد، ہے نا، رؤوف کی آمد، رحیم کی آمد، کریم کی آمد، علیم کی آمد، حکیم کی آمد، نعیم کی آمد۔ نام پڑھنے زیادہ نہیں ملتے تو اپنے قرآن کریم میں عام طور پہ لکھا ہوتا ہے اللہ کے 99 نام، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام لکھے ہوتے ہیں، ان میں سے دیکھ لیں۔ بلکہ اور وسائل بخشش میں بھی جو نام یہ نعرے لگے ہوئے لکھے ہوئے، ان میں کوئی سا فضول نعرہ نہیں ہے، بیٹھ کے بولو، دوڑ کے بولو، اس طرح کا کچھ نہیں ہے الحمدللہ۔ اچھا، وہ اہلا و سہلا و مرحبا، یہ بھی ہمارے نعرہ لگتا ہے، مرحبا اہلا و سہلا، تو یہ بھی اسی معنی میں مرحبا، تحسین، مطلب اہلا و سہلا، اپنوں میں آئے، بڑے اچھے آئے، مرحبا، اہلا و سہلا و مرحبا۔ معلوماتی خزانہ ہے یہ، عافیت کا ٹھکانہ ہے یہ، آ جائیں سب سیکھ لے دین کو، نیکی کی راہ پہ لانا ہے یہ، نیکی کی راہ پہ دیکھتے رہیے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، دیکھتے رہیے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔